بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے نام سے جس نے مجھے بولنا سکھایا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پھر سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے المعزو ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوپہر کا وقت، عرب کا تپتا ہوا ریگستان، ایک عرب نوجوان اونٹ پر سوار تیزی سے جا رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ کوئی نخلستان مل جائے جہاں وہ دوپہر کو آرام کر سکے اور دوپہر ڈھلنے کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔ دور سے اسے کھجوروں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ اس نے اونٹ کو اور تیز کر دیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک خوبصورت نخلستان میں پہنچ گیا۔ درختوں کے سائے میں پہنچ کر وہ اونٹ سے اترا اور اونٹ کو بٹھا کر اس کا ایک گھٹنا باندھ دیا۔ چشمے پر سے منہ ہاتھ دھوئے اور پانی پی کر درختوں کے سائے میں لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ خراٹے لینے لگا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اونٹ نے اٹھنے کی کوشش کی، جس سے اس کے گھٹنے کی رسی کھل گئی اور وہ درختوں کے پتے کھانے لگا۔ نخلستان کے بوڑھے مالک نے اس کے مالک کو آواز دی، مگر نوجوان تو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس پر بوڑھے نے ایک پتھر اٹھا کر اونٹ پر دے مارا جو اس کے سر پر لگا۔ اتفاق کی بات تھی کہ ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی، اونٹ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پچھلے پیر نوجوان بیدار ہوا، ادھر ادھر اونٹ کو تلاش کرنے لگا۔ چلتے چلتے باغ میں اسے اپنے اونٹ مرا پڑا نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر نوجوان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سامنے اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا اس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ نوجوان نے تیز ہو کر پوچھا کہ میرے اونٹ کو کس نے مارا؟ بوڑھے کے منہ سے ابھی یہی الفاظ نکلے تھے کہ اتفاق کے طور پر یہ مجھ سے ہوا۔ نوجوان نے جھپٹ کر اس کا گلا دبوچ لیا اور فوراً بعد ہی بوڑھے کا بے جان لاش زمین پر پڑا تھا۔ نوجوان ابھی حیرت سے بوڑھے کی لاش کو دیکھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے دو نوجوانوں نے آ کر اس عربی مسافر کو پکڑ لیا۔ خلیفہ دو راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد حکومت تھا۔ مدینہ منورہ اس جگہ سے قریب ہی تھا کہ بوڑھے کے بیٹے نوجوان کو پکڑ کر دربار فاروقی میں لے گئے اور تمام ماجرا حضرت عمر کی خدمت میں عرض کیا۔ اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو بلا وجہ ہلاک کر دیا ہے۔ نوجوان نے معذرت کا اظہار کرتے ہوئے اقبال جرم کیا اور عدالت نے بوڑھے کو ہلاک کرنے کے جرم میں ملزم کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ جب امیر المومنین نے اس کی آخری خواہش دریافت فرمائی تو نوجوان نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے سر پر قرضہ لے کر نہ مرو، اور مجھ پر ایک یہودی کا قرضہ ہے، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس قرضے کو باقاعدہ کروں اور اپنی سزا بھگتوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی تمہاری ضمانت دے سکے تو مجھے تجھ کو عارضی طور پر رہا کرنے میں کوئی غرض نہ ہوگا۔ نوجوان نے مجموعے پر ایک نظر ڈالی، مگر اس کی نگاہیں مایوس ہو کر لوٹ آئیں کیونکہ اس میں کوئی اس نوجوان کو نہیں جانتا تھا۔ نوجوان حیران کھڑا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اس نوجوان کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظوں نے مجموعے پر ایک سناٹا سا طاری کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو ذر، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، اگر یہ نوجوان نہ آیا تو آپ کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں نے اپنا انجام سوچ لیا ہے، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان نوجوان کہیں بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بیگانہ سمجھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسلامی برادری عطا کی ہے، اس کی بنا پر یہ میرا بھائی ہے اور میں اس کی بخوشی ضمانت دیتا ہوں۔ نوجوان کو آزاد کر دیا گیا اور وہ اس کی واپسی کے لیے ایک مدت معین کر دی گئی۔ یہ نوجوان بہت دور دراز کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ منزل طے کرتا ہوا
وہ نوجوان اپنے گھر پہنچا اور اپنے گھر والوں کو تمام واقعہ سنایا، جس سے سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بہت سے لوگوں نے صلاح دی کہ یہاں تمہیں کون پکڑنے آئے گا، اب مدینہ نہ جا، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا کہ مسلمان کبھی غلط وعدہ نہیں کر سکتا۔ عہد مسلمان کا اولین فرض ہے اور قرآن نے اس پر خاص زور دیا ہے، اس لیے میں ضرور جاؤں گا۔ اس نے اپنی جائیداد اونے بونے فروخت کی اور یہودی کا قرضہ بقایا کرنے کے بعد ایک تیز رفتار سانڈنی لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ آج اس نوجوان کی عیادت کا آخری دن تھا۔ سب کو یقین تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج اس عربی نوجوان کے بدلے میں مارے جائیں گے۔ حضرت عمر کو بھی بڑا تردد تھا اور آپ سخت پریشان تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، سب کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ عوام کی نگاہیں آنے جانے والے راستوں پر جمی تھی، مگر ادھر سے کسی کے آنے کا نام و نشان تک نظر نہ آتا تھا۔ اب وقت ختم ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت سے میدان میں کھڑے تھے اور قریب تھا کہ جلاد کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مارنے کا حکم دیا جائے۔ مجموعے میں ایک دم شور مچا اور ادھر ادھر دیکھنے پر غبار اڑ رہا ہے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک سانڈنی سوار نوجوان آتا نظر پڑا۔ لوگ چلا اٹھے، دیکھو وہ نوجوان آ رہا ہے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی، وہ نوجوان اس مجموعے میں تھا۔ اس نے سانڈنی سے اترتے ہی معذرت کی کہ میری زید کا تن ٹوٹ گیا تھا، جس کے باعث مجھے کچھ دیر رکنا پڑا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان بچ گئی۔ اب میں ہر سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان کی شرافت اور عہد نے سارے مجموعے پر سناٹا سا طاری کر دیا اور لوگ دل سے اس نوجوان کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے۔ اتنے میں بوڑھے کے دو نوجوان بیٹے مجموعے سے نکل کر حضرت عمر کے روبرو آ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون اس نوجوان کو معاف کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ایسا مسلمان ہماری وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم، میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ نوجوان بچ جائے۔ اس احساس کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان کی آزادی کا حکم دے دیا۔